وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 75، درس نمبر 1372. آج کا موضوع کیا ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین كفروا للذین آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 75. لفظی ترجمہ: قل من کان فی الضلالۃ، آپ ان سے کہیے کہ جو بھی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدہ، تو رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کیا گیا تھا. وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا خواب و عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو. فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان کو پتہ تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے. من هو شر مکان، کون ہے کہ کس کا حال خراب ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا جتھا کمزور ہے. سامعین اکرام، گزشتہ مضمون سے یہ سبق جو ہے مربوط ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ جب ان پہ میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کافر لوگ یعنی جو حق سے انکار کرتے ہیں، وہ حق کا اقرار کرنے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری حالت تو بہت اچھی ہے اور بہت اچھا مقام ہے ہمارا معاشرے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بہت سی
بستیاں ہلاک کر دی، بہت سے لوگ، بہت سی قومیں ہلاک کر دی میں نے۔ وہ ان سے زیادہ مال و اسباب رکھتی تھیں اور بہت اچھی ظاہری پوزیشن ان کی اچھی تھی۔ دیکھیں ایک دھوکہ ہمیں لاحق ہے ظاہر کا۔ ہم اس وقت یعنی یہ سب آیات ایک سی ہیں، آج کا بھی وہی مضمون ہے جو گزشتہ سبق میں تھا۔ دیکھیں ہمیں ظاہر کا دھوکہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 73 پہ میں آپ کی تھوڑی توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کافر جو حق سے انکاری ہیں وہ تو ظاہر کو پیمانہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ کون ہے؟ دیکھیں یہ کفرو اور آمنو کون ہے؟ کافر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ اس کی طرف، یعنی وہ اس منزل کو مقصود بنانے سے انکار کر دے۔ جو ہماری منزل ہے اس سے اگر ہم انکار کر دیں، جس کام کے لیے، دیکھیں یہ بات جو ہے بڑی سیدھی سادی ہے، اس میں زیادہ غور و فکر اور دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنے والے ہم لوگ ہیں، حق سے انکار کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ دیکھیں زیادہ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات آسان ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب قرآن، ترک قرآن تو کفر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے۔ ہدایت کی آج ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن کو غیر کے لیے سمجھنا چھوڑ دیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس کو اپنے لیے سمجھیں۔ یا تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ کم از کم ہم لوگ اجتماعی طور پہ اہل ایمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ صاحب یقین تو نہیں ہیں، آپ کو ہونا چاہیے۔ تو یقین تو جب ہوگا جب آپ یقین کرنا چاہیں ایک چیز پہ۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے، آخرت ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ تو اب یہ ساری آیات جو ہیں، یہ جو آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، گزری ہیں، تو ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین جثیا۔ تقوی دیکھیں دو گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 72 نمبر آیت میں ظالم اور متقی کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں، کیا آپ نے قرآن کو چھوڑ نہیں دیا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کو اصل حقیقت نہیں جان لیا ہے؟ کیا آپ دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی نہیں گردانتے؟ کیا آپ کا اپنا رخ ظاہر کی طرف نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو بھی ظاہر کا دیوانہ نہیں بنانے کے لیے لگے ہوئے؟ بات واضح ہے، ہماری منزل دنیا ہے، آخرت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مستند بات ہے جس کے بعد اور بات کہنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ساری زندگی، اس امت کا سارا عمل ظاہر کے لیے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب وہ نہیں چاہتا۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ آیت جو ہے نا، یہ حصہ ہماری جو کردار ہے اس کی بالکل نقشہ کشی ہو رہی ہے، اس میں ہماری تصویر ہے۔ تو میں تو بڑا وہ آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں، اب میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ظالم ہم لوگ ہیں،
کافروں کا جو طرز ہے، جو دیکھیں فکر انکار جو ہے، نہیں، فکر آخرت سے انکار یہ کفر ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ اور توحید توحید سے عملی انکار کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورئیا۔ چلے میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق سے یہ آیات کا جو تسلسل تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آج کا جو سبق ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں میرا قانون جو ہے مہلت کا ہے۔ ایک تو یہاں ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے ہم سے کہ تم غیب پر ایمان لے آؤ، جو چیز نظر نہیں آ رہی اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر یقین کر لو۔ یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ دیکھیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ ایسا کریں کہ ان باتوں کو توجہ سے سنیں۔ روایتی طور پر میں درس سننے کا مخالف ہوں، اس سے وہ رحمتیں اور وہ فیوزات آپ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ مخلص ہو کے ان باتوں کو سنتے ہیں اور اپنے لیے اس میں نصیحت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں جو رحمتیں اور برکتیں کہ آپ مستحق ہوتے ہیں، اور جو دوسری صورت ہے کہ آپ روایتی طور پر اس درس کو سن رہے ہیں، تو میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بات کو آپ نے جاننا ہی نہیں چاہتے تو چھوڑ دیں اس کو، مطلب کیوں اس پہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہے اور اس کا تقاضا ہے، اور یہ پھر میں آپ کو یعنی جو حقیقی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نہایت آسان پیرائے میں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور فضل سے، اس کی توفیق سے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، جب تک ہم اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو ہم بن نہیں سکتے۔ یعنی یہ صلاحیت تو ہم میں موجود ہے کہ ہم اللہ کا خلیفہ بن جائیں، اس کے نائب بن جائیں، صلاحیت موجود ہے۔ اس کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس دنیا کی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس بے انتہا دولت ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں آزمائش ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماتا ہوں، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ یہ جو آپ جن حالات میں ہیں اس کو آپ ایک آزمائش سمجھیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دینا چاہتا ہے جس کا اس وقت اس دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو الفاظ ہیں، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب۔ آپ جانتے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں؟ نو، آپ جان بھی نہیں سکتے، ہم میں اتنی عقل نہیں ہے۔ اس مقام کی نشاندہی یا اس کی جو حقیقی فضیلت ہے اور جو رتبہ ہے اس کی بڑائی کے متعلق ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ساری دنیا کی دولت کو سمیٹ کر ایک آدمی کو اس کا مالک بنا دیا جائے، لیکن یہ مثال بھی انتہائی گھٹیا ہے۔
ساری دنیا کا ایک شخص کو ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، اور ساری دنیا کی مال دولت، ہیرے جواہرات، منوں ٹنوں سونا چاندی، یہ سب ایک شخص کو مالک بنا دیا جائے، یہ انتہائی گھٹیا مثال ہے۔ تو مثال کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس دنیا اور ما فیہا، اس کی کوئی قدر و قیمت اگر میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو مثال تو میں گھٹیا دے رہا ہوں، آپ کی نظر میں تو بڑی عمدہ مثال ہوگی۔ اچھا، ساری دنیا کا سونا، ساری دنیا کے ڈالر، سارے بینکوں کی دولت، اکیلا مالک میں ہوں، آپ تو شاید خوشی سے پاگل ہو جائیں۔ ممکن تو ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، باقی تو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپ جسے قیمتی سمجھتے ہیں، جو نعمت آپ کو ملنے والی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے کہ اگر یہ کوشش کرے، اب یہاں پہ میں رک کے ایک آیت آپ کو پیش کروں گا۔ اگر میں نے کیا کہا؟ اگر یہ کوشش کرے تو وہ مقام میں اسے دے دوں گا، خلافت کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو اس کو میں دے دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کتنا دوں گا، جس کو میں چاہوں جتنا چاہوں اتنا، پھر اس کے لیے جہنم ہے، ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں یہ داخل ہوگا، ذلیل اور دھتکارا ہوگا۔ لیکن جو جملہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، یعنی آخرت میں کامیابی کا۔ اب آخرت میں یہ جملہ نوٹ کر لے میرا، کہ آخرت میں کامیابی اس وقت ممکن ہے کہ جب دنیا میں آپ اللہ کا خلیفہ بن جائیں یا اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ آخرت میں آپ کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک آپ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، جب تک آپ اپنے مقام میں خلافت سے غافل ہیں، آپ جنت میں جانے کے مستحق بھی نہیں ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، یہ جملہ ہے جو میں آپ کو کہنا تھا، وہ کوشش کا نا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی، اس کے برابر کوشش بھی کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ تو دیکھیں حق کیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ بات نوٹ کر لیں، ایسی کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تم تقوی اختیار کر لو۔ زیادہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے زیادہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے تمہاری نیت خالص ہو اور جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، تم اللہ کے خلیفہ بن جاؤ گے۔ وسعی لہا سعیہا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں یا تو آپ گمراہی کا راستہ اپنا لیں گے۔ میں آپ کی توجہ جو آج کا سبق ہے اس کی طرف دلا رہا ہوں کہ قل من کان فی الضلالہ، جو گمراہ ہو گیا، جس نے گمراہی کو پسند کر لیا۔ اب گمراہی کیا ہے کہ حق سے آپ اپنا رخ پھیر لیں، اللہ کی یاد کو دل سے بلا دیں، دنیا کی یاد کو دل سے آباد کر لیں، بس آپ گمراہ ہیں، آپ بھٹک گئے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کہاں پر کھڑا ہے؟ اس نے دنیا کو، آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیا کو اس نے ترجیح دے دی ہے۔ اس کی ترجیح، پہلی اور آخری ترجیح صرف دنیا ہے، آخرت ہمارے زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔
آخرت کی زندگی پر تو ہمیں یقین بھی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، لیکن میں اس بات کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ آخرت کی زندگی پر آج کے مسلمان کا کوئی یقین نہیں ہے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. یہاں دے دو، وہاں لے لینا، ایسے ایسے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے. اور دیکھیں، یہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں بہت ہی ایک گھٹیا سوچ رکھتا ہے. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ مسلمان معاشرہ ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ان کی سوچ بڑی ہی گھٹیا ہے. اس سے زیادہ مجھے مناسب لفظ نہیں مل رہا. تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. گھٹیا سوچ کے مالک ہیں ہم. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور کوئی چاہت ہی نہیں ہے، نہ منزل ہے کوئی اور کوئی چاہت ہے. ایک چاہت دنیا کی، دنیا منزل، دنیا مقصود، دنیا ہی محبوب اور دنیا ہی مطلوب. یہ ہمارا حال ہے آج کا. بہرحال یہاں آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو گمراہی کے راستے کو پسند کر لیتا ہے. کون؟ آج کا مسلمان. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے ڈھیل تو دوں گا، کیونکہ دنیا میں میرا قانون ڈھیل کا ہے، مہلت کا ہے. اب یہاں تک ڈھیل دیتا رہوں گا، اما حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے وہ عذاب یا قیامت. اب عذاب کی قسمیں ہیں. اما العذاب، اب ظاہر ہے کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور یہاں جب انسان بالکل لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت تو کسی کام نہ آئی، میری عزت، میری کچھ بھی میرے کام نہ آئی. وہ تو ایک قصہ پارینہ تھا جو گزر گیا. عذاب جو ہے، یعنی یہاں مراد جو ہے وہ دنیا کا عذاب ہے. اور ہم لوگ تو دیکھیں دنیا کے عذاب میں مبتلا ہیں، دنیا کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ہم تو سو رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر ہے، تو وہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگ تو سمجھ نہیں پاتے. دیکھیں، ایک عذاب میں، ایک عادت بد میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو رحمت کہہ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ، یہ مثال اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. ایک شخص سگریٹ نوشی میں یا کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہے، اور وہ اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتا ہے اس عادت کے لیے. بڑے شوق سے سگار سلگا لیا اور کش لے رہا ہے اور بس بات چیت کر رہا ہے اور محفل لگی ہوئی ہے. ایسا عام طور پہ ہوتا ہے. لوگوں کی بیٹھکیں ہوتی ہیں اور وہاں مجلسیں ہوتی ہیں اور ٹی وی لگا ہوتا ہے، یار احباب بیٹھے ہوتے ہیں، پان ہوتا ہے، تمباکو والے پان اور جو بھی ہوتا ہے. بہرحال تو یہ تو کوئی اچھی عادات نہیں ہے کہ آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں. مجلس لگا لی ہے، ساری باتیں جو ہیں وہ دنیا کی ہو رہی ہیں. آخرت تو ہمارا موضوع ہے نہیں. آخرت اور باطنی زندگی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میرے دیکھنے والے یا سننے والے مجھے بہت کم لوگ ہیں. کیوں؟ کہ میں تو باطن کی بات کرتا ہوں، آخرت کی بات کرتا ہوں، جنت کی بات کرتا ہوں. جنت کا تو کوئی طالب نہیں ہے، برائے نام ہے. آپ دیکھ لیں دوزخ کا آج کے مسلمان میں نہ دوزخ کا کوئی خوف پایا جاتا ہے، نہ جنت کی کوئی لالچ ہے، نہ رب کے دیدار کا کوئی امنگ ہے یا آرزو ہے کہ میں رب کا دیدار کر لوں. یہ سب باتیں ہیں بس، جو بھی ہم دعوے کرتے ہیں یہ وہ. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے یا متمنی ہے. بعض اوقات یعنی لوگ مجھ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا وہ بتائیں. زندگی اس کی یعنی باطل ہے، وہ غیر کے لیے جی رہا ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے، رسول کے راستے پہ نہیں چل رہا.
بس وہ ایک وہ امنگ ہے کہ میں رسول کی زیارت کر لوں. ایک یعنی بس ایک امنگ ہوتی ہے بس. اور بہرحال میں اس موضوع پہ اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں اپنے مضمون کی طرف یہ من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے جاتا ہے. وہ تو رحمان ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ دنیا مہلت کی جگہ ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ ایک عذاب میں ہوں گے قرآن کے حساب سے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہوگی، وہ خوش نہیں ہوگا. جیبیں بھری ہوں گی پیسوں سے لیکن ایک عذاب میں ہوگا، وہ بدحال ہوگا. تو ایک تو یہ ہے، پھر جو قیامت ہے، پھر جو قبر کے حالات ہیں، موت کے بعد تو پھر برے حالات نہایت شدید ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی حق سے منہ موڑنے والے کا برا حال ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، اللہ سے یعنی تعلق کاٹ کے جینا بجائے خود ایک عذاب کی مانند ہے. جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے روٹھ جائے، اپنی اماں سے روٹھ جائے، اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ 4 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ ماں سے الگ ہو جائے، ماں سے روٹھ جائے. ہم تو روٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی بھی اپنے حالات پر صابر اور شاکر نہیں ہے. ہم تو رب سے روٹے ہوئے ہیں، گلے ہیں، اور بس اسی حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہو. بات ایسی نہیں ہے. جب عذاب تمہارے سامنے آئے گا قیامت کے دن اور تم دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جاؤ گے، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا من ہوا شر مکانم و اضعف جندا. وہاں پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کس کی حالت ابتر ہے اور کون جو ہے یعنی جتھا کس کا کمزور ہے، کس کا حال خراب ہے. اب وہاں جب حال ہمارا خراب ہوگا، کس کا؟ آج کے مسلمان کا. قیامت کے دن ہم سب 2021 کے مسلمانوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور ہم بڑے افسوس سے کہیں گے. قرآن میں ہمارا ذکر ہے کہ افسوس یہ کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بڑا ہی یعنی برا حال ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں صاحب اکرام. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جب ہم دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی کامیابی کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. اصل کامیابی تو آخرت کی تھی. اور ہم یہ کہیں گے، کون؟ 2021 کے مسلمان، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یہاں دوزخ نہ آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں. ہماری عقل تو ساری دنیا میں کام کر رہی ہے. اللہ. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. ان سے کہیے کہ جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اچھا چلیں ترجمہ ہی سنا لیں. حتی اذا رأوا ما یوعدون
یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، خواہ وہ عذاب الہی ہو، دنیا میں عذاب ہو، یا قیامت کی گھڑی، فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت یہ جان لیں گے، من هو شر مکانا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔